جھونپڑی میں رہنے والی اس فقیرنی سے ملنے کے لیے حکومت کے بڑے بڑے افسر کیوں بے چین رہتے ہیں، یہ جان کر آپ کے بھی قدم تلے زمین نکل جائے گی۔ او پاگل فقیرنی، باہر نکل اور دیکھ تیری اس گندی جھونپڑی کو گرانے کے لیے کتنی بڑی سرکار گاڑی آئی ہے۔ بستی کے چودھری کی خرخت اور بھاری آواز نے مجھے گہری سوچوں سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنی میلی کچیلی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی پوسیدہ چادر کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سر پر ٹھیک کیا اور اپنی جھونپڑی کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے سے باہر کیچڑ میں قدم رکھا۔ آج ہماری اس گندی اور بدبودار کچی آبادی کا منظر روزمرہ سے بالکل مختلف اور نہایت سنسنی خیز تھا۔ یہ وہ بدقسمت جگہ تھی جہاں سے عام انسان ناک پر کپڑا رکھے بغیر نہیں گزر سکتا تھا، اور جہاں ہر طرف کیچڑ، گندگی کے ڈھیر اور بیماریوں کا بسیرا تھا۔ لیکن آج اچانک درجنوں چمچماتی اور قیمتی سرکاری گاڑیاں آ کر رک گئی تھیں۔ ان گاڑیوں پر لگی نیلی اور لال بتیاں تیزی سے گھم رہی تھیں، جن کی روشنی ہماری بستی کے کچے اور ٹوٹے مکانوں پر پڑ رہی تھی اور ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ بستی کے تمام لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کے ٹوٹے دروازوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج نہ جانے کس پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب ان گاڑیوں کے دروازے کھلے تو پہلے کالے سفاری سوٹ پہنے گارڈ باہر نکلے، پھر شہر کے وہ بڑے بڑے سرکاری افسر اترے جن تک پہنچنے کے لیے لوگ ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ بستی کے چودھری سے لے کر تھانے دار تک ان سب افسران کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان سب کا رخ سیدھا میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی طرف ہے۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اتنے بڑے افسر ایک بوڑھی بد شکل اور پاگل سمجھی جانے والی فقیرنی کے پاس کیوں آ رہے ہیں، اور اس نے آخر کون سا جرم کیا ہے۔ میں وہی ساکت کھڑی تھی اور میرا ذہن ماضی کی طرف لوٹ گیا جب میں ایسی نہیں تھی اور میرا مقام اس گندگی سے کہیں بلند تھا۔ میرا نام ردا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے میری زندگی اس گندگی اور غربت سے بہت دور تھی۔ میں ایک موسط طبقے سے تعلق رکھنے والی کم پڑھی لکھی یتیم لڑکی تھی۔ بچپن میں ہی میرے والدین کا سایہ مجھ سے چھن گیا تھا اور میری پرورش میرے چچا اور چچی نے مجبوری میں کی تھی۔ جب فہد جیسے امیر اور خوبصورت شخص کا رشتہ آیا تو انہوں نے فوراً میری شادی کر دی تاکہ وہ اپنا بوجھ اتار سکے۔ فہد ایک خوبصورت اور پرکشش نوجوان تھا جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر اسے اپنی دولت اور مقام پر بہت غرور تھا۔ شادی کے ابتدائی سال بہت خوشگوار گزرے۔ میں اس کے عالیشان بنگلے کی ملکہ تھی جہاں نوکروں کی فوج میرے ایک اشارے پر کام کرتی تھی، مگر جب 5 سال گزرنے کے باوجود ہمارے گھر میں بچے کی آواز نہ گونجی تو ماحول بدلنے لگا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے چکر لگانے کے بعد جب میری آخری میڈیکل رپورٹ آئی تو وہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ حقیقت فہد کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھنے لگا، مجھے طعنے دیتا اور میری تذلیل کرتا۔ وہ کہتا تم ایک نامکمل عورت ہو جس نے میری نسل کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ میرے پاس دولت، زیورات اور مہنگے کپڑے تو تھے مگر سکون نہیں تھا۔ جب میرے اندر ماں بننے کی خواہش جاگتی تو میں تنہائی میں رو پڑتی۔ اسی خلا کو بھرنے کے لیے میں نے ایک عجیب راستہ اختیار کیا۔ ہمارے بنگلے کے باہر ایک یتیم بچہ کچرا چنتا تھا جس کا نام احد تھا۔ وہ غریب تھا مگر اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ میں نے اسے پڑھانا اور کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ مجھے ماں کہنے لگا اور اس کی معصوم باتوں نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی۔ لیکن فہد کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہتا تم نے میرے کروڑوں کے بنگلے کو یتیم خانہ بنا دیا ہے۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ احد تیز بخار میں گیٹ کے باہر کیچڑ میں گر گیا ہے۔ میں دوڑ کر اسے اندر لے آئی، صاف کیا اور اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اتنے میں فہد گھر آ گیا۔ احد کو اپنے بستر پر دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زور سے تھپڑ مارا جس سے میرے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس بیمار اور بے ہوش بچے کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے طوفانی بارش میں گھر سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ میں روتی رہی، اس کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگتی رہی اور گڑ گڑا کر کہتی رہی فہد خدا کے لیے اسے مت نکالو، یہ مر جائے گا، اس کو تیز بخار ہے اور باہر طوفان ہے۔
مگر اس پر جیسے کوئی ظالم جن سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس رات فہد کی نفرت، انا اور غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس نے میری ہستی مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر گھر کے تمام ملازمین کو لاؤنج میں جمع کیا اور سب کے سامنے مجھے بے دردی سے دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہوئے وہ الفاظ کہے جو آج تک میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گونجتے ہیں۔ اس نے بارش میں بھیگتی اور سردی سے کانپتے ہوئے آہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا، یہ گندگی میں پلنے والے کبھی کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ کچرا چننے والا ساری زندگی کچرا ہی چنے گا، اور تم ایک بانجھ اور منحوس عورت ہو۔ تم نے اس گندگی کے لیے میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ اب جاؤ اور اسی کچرے کے ساتھ سڑکوں پر دھکے کھاؤ۔ آج سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ پھر اس نے وہ 3 الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلا گیا اور میں شدید بارش میں بے یار و مددگار سڑک پر کھڑی رہ گئی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو اور میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ سردی سے کانپتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید فہد ٹھیک کہتا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک لاوارث بچے کے لیے میں نے اپنا گھر اور پرسکون زندگی تباہ کر لی تھی، لیکن فہد کی نفرت صرف طلاق تک محدود نہیں رہی۔ اس نے مجھے مزید ذلیل کرنے کے لیے ایک اور ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ جب مہر ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے رقم یا سونا دینے کی بجائے شہر سے دور ایک بنجر ویران اور بدبودار زمین کا ٹکڑا میرے نام کر دیا۔ یہ ایسی زمین تھی جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا تھا، نہ پانی کا نشان تھا، صرف کچرا پھینکا جاتا تھا۔ اس نے اپنے وکیل کے ذریعے پیغام بھیجا، ایک بانجھ عورت کو بنجر زمین ہی جچتی ہے۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے آخری تحفہ ہے۔ اب جاؤ اور اپنی باقی زندگی اس گندگی زمین پر اس بچے کے ساتھ گزارو۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے اپنے رشتے دار بھی مجھے چھوڑ چکے تھے، مگر اس کے اس طعنے نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کر دی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں نے آنسو پوچھے، آہت کا ننھا سا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس جھوٹی شان و شوکت والی دنیا کو چھوڑ کر اس بنجر زمین کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر لگا جیسے دنیا کے آخری کونے پر آ گئی ہوں۔ میں نے مٹی اور اینٹوں سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تاکہ ہم بارش، گرمی اور سردی سے بچ سکیں۔ گزر بسر کے لیے میں نے لوگوں کے کپڑے سیے، گھروں میں کام کیا اور مزدوری کر کے اپنا اور آہت کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا، آہت کو کامیاب بنانا۔ میں دن رات محنت کرتی، کبھی بھوکی رہتی، آدھی روٹی کھاتی، مگر آہت کی تعلیم میں کبھی کمی نہ آنے دی۔ میری محنت رنگ لانے لگی۔ آہت پڑھائی میں سب سے آگے رہنے لگا اور اس کی آنکھوں میں بڑا بننے کا خواب تھا۔ وہ اکثر کہتا، ماں ایک دن میں بہت بڑا افسر بنوں گا اور تیرے سارے ہی دکھ ختم کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، میری صحت کمزور ہوتی گئی، مگر میں ہمت نہ ہاری۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے، کہتے یہ لڑکا تیرا کبھی نہیں بنے گا، ایک دن چھوڑ جائے گا۔ میں سکون سے جواب دیتی، خون گندا نہیں ہوتا، نیت گندی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا ایک دن میرا نام روشن کرے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ آہت دوڑتا ہوا آیا، خوشی سے رو رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ چومے اور کہا، ماں میں نے پورے صوبے میں ٹاپ کیا ہے اور مجھے بڑی یونیورسٹی میں مکمل اسکالرشپ مل گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، مجھے یقین تھا تو ایک دن کامیاب ہوگا۔ آج تو نے اس جھونپڑی کو محل بنا دیا۔ جب وہ پڑھنے کے لیے شہر جا رہا تھا، میرے لیے یہ خوشی اور غم دونوں کا لمحہ تھا۔ وہ رات کو میرے پاس بیٹھا، میرے زخمی ہاتھ دبائے اور بولا، ماں میں محنت کروں گا اور دنیا کو دکھاؤں گا کہ غریب بچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگلے دن میں نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شروع کے 2 سال بہت اچھے گزرے۔ وہ خط لکھتا رہتا اور اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاتا۔ لیکن پھر ایک اور آزمائش آئی۔ مسلسل بارشوں کے بعد ہمارے علاقے میں ایک خوفناک سیلاب آ گیا۔ ایک خوفناک سیلاب آیا جس نے پوری کچی بستی کو اپنی ظالم لپیٹ میں لے لیا۔ میری کچی جھونپڑی پانی کے بے رحم اور سیاہ ریلوں میں تنکوں کی طرح بہہ گئی۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے آہت کی کتابیں اور اس کے خطوط بچانے کی کوشش کی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بمشکل اپنی جان بچا کر بستی کے دوسرے کونے میں ایک اونچی جگہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئی، جہاں ہم نے کئی دن بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے گزارے۔ اس ظالم سیلاب نے مجھ سے صرف میری جھونپڑی ہی نہیں چھینی، بلکہ آہت کا وہ واحد پتہ اور اس کی تمام نشانیاں بھی چھین لیں جن کے سہارے میں جی رہی تھی۔ میرا اور آہت کا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا اور میں ایک بار پھر اس دنیا میں بالکل تنہا اور بے سہارا رہ گئی۔
وقت گزرنے کے ساتھ میرا انتظار ایک دن ختم ہونے والی اذیت بن گیا۔ سال پر سال گزر گئی، موسم بدلتے رہے، مگر راحت کا کوئی پتہ نہ ملا۔ میں ہر صبح سڑک کنارے جا کر بیٹھ جاتی اور گزرتی گاڑیوں میں اپنے بیٹے کا چہرہ تلاش کرتی۔ سخت دھوپ نے میری رنگت جلا دی تھی اور لوگوں کی نظر میں میرا ذہنی توازن بھی خراب ہو چکا تھا۔ بستی کے لوگ مجھے کھلم کھلا پاگل اور فقیرنی کہنے لگے تھے۔ جب میں سڑک پر بیٹھی ہوتی تو امیر لوگ مجھ پر ترس کھا کر چند سکے میری گود میں پھینک دیتے۔ محلے کی بے حس عورتیں مجھے تانے دیتی اور کہتی، دیکھ لیا ردا، ہم کہتے تھے کہ غریب کا خون کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ وہ کچرا چننے والا تمہیں بھول کر کسی بڑے شہر میں کھو گیا ہے اور تم یہاں اس کے انتظار میں در بدر ہو رہی ہو۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی، مگر اندر سے میرا دل ٹوٹتا رہتا۔ راتوں کو میں خود سے سوال کرتی، کیا واقعی فہد ٹھیک کہتا تھا؟ کیا میں نے غلطی کی؟ کیا آہت بھی مجھے بھول گیا؟ لیکن اگلے ہی لمحے ایک ماں کا دل ان وسوسوں کو رد کر دیتا اور میں خود کو تسلی دیتی، نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ضرور کسی مجبوری میں ہوگا اور ایک دن مجھے ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا۔ پھر میں نے قدرت کا انصاف اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فہد جو اپنی دولت اور رتبے پر غرور کرتا تھا، ایک ہی رات میں برباد ہو گیا۔ اس کی فیکٹریوں میں آگ لگ گئی اور اس کا کروڑوں کا سرمایہ راکھ بن گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے دھوکہ دیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑ گئے اور وہ مجبور ہو کر اس گندی بستی میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگا جہاں میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے بچوں کو پڑھاتے دیکھ کر رکا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیسی ہو ریدا؟ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ تم نے سب کچھ کھو دیا اور آخر میں کیا ملا؟ میں نے سکون سے جواب دیا، فہد، مجھ پر ہنسنے کی بجائے اپنا انجام دیکھو۔ تم اپنے غرور کی وجہ سے آج اسی جگہ کھڑے ہو جہاں میں ہوں۔ قدرت کا فیصلہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ غصے میں چلا گیا۔ اسی دوران ایک بڑی خبر آئی۔ حکومت نے اس علاقے میں ایک بہت بڑے میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا جس میں جدید ہسپتال اور ٹیکنالوجی پارک بننا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سارا منصوبہ اسی زمین پر بننا تھا جو فہد نے مجھے حق مہر میں دی تھی۔ وہی بنجر زمین جو کبھی بیکار سمجھی جاتی تھی اب اربوں کی ہو چکی تھی۔ بستی کے لوگ حیران رہ گئے، جو لوگ مجھے تانے دیتے تھے وہی اب خوش آمد کرنے لگے، مگر میں خاموش رہی۔ میرے لیے اب دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ میرا اصل سکون تو کہیں کھو چکا تھا۔ میں نے اس زمین کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں نے اپنی محنت سے اس زمین کے ایک بڑے حصے پر آہت جیسے یتیم بچوں کے لیے ایک سہارا بنایا تھا۔ میں نے دوسرے بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کچا مدرسہ اور یتیم خانہ بنا لیا تھا۔ سیلاب کے بعد سخت محنت اور ٹھوکریں کھا کر یہی معصوم بچے اب میری جان اور میرے جینے کا واحد سہارا تھے، اور میں چند پیسوں کی خاطر انہیں کسی صورت بے گھر اور لاوارث نہیں کر سکتی تھی۔ حکومت کے چھوٹے افسران، وکیل اور بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر روزانہ میری جھونپڑی کے چکر لگاتے اور مجھے سبز باغ دکھاتے۔ ایک دن ایک معتبر سرکاری افسر اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں تو کیوں ضد کر رہی ہے؟ حکومت تجھے زمین کا اچھا معاوضہ دینے کو تیار ہے، یہ پیسے لے اور اپنی باقی زندگی آرام سے گزار۔ میں نے اسے سختی سے دیکھا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، بابو جی، یہ زمین میرے لیے صرف مٹی نہیں بلکہ میری ممتا کی نشانی ہے۔ یہ لاوارث بچے میری اپنی اولاد ہے اور میں چند کاغذ کے ٹکڑوں کے بدلے ان کے سر سے چھت نہیں چھین سکتی۔ میرا جواب سن کر وہ افسر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دھمکی دیتے ہوئے بولا، پاگل اور جاہل عورت، یہ حکومت کی زمین ہے، ہم زبردستی بھی قبضہ لے سکتے ہیں، تم جیسے فقیروں کی کوئی اوقات نہیں، تم جیل میں سڑو گی۔ میں نے بے خوفی سے جواب دیا، میں اس وقت پاگل تھی جب ایک ظالم شخص کی محبت میں گرفتار تھی، اب میں سمجھدار ہوں۔ تم جو چاہو کر لو، میری جان چلی جائے گی مگر یہ زمین اور یہ یتیم خانہ نہیں بکے گے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر بھی میری ضد کے چرچے ہونے لگے، اور ایک ان پڑھ فقیرنی نے اربوں روپے کے منصوبے کو روک رکھا ہے۔ فہد یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ جس زمین کو وہ کبھی بیکار اور منحوس کہتا تھا، آج وہی سب سے قیمتی بن چکی تھی، جبکہ وہ خود ایک بوسیدہ مکان میں رہنے پر مجبور تھا۔ اس کی حسد اور لالچ نے اسے دوبارہ میرے پاس آنے پر مجبور کیا۔ ایک رات وہ میری جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور دھیمی آواز میں بولا، ردا، تم بہت بڑی بیوقوفی کر رہی ہو، ان یتیموں کے لیے اربوں روپے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ ایسا کرو، زمین حکومت کو بیچ دو، آدھے پیسے تم رکھ لو، آدھے مجھے دے دو، آخر یہ زمین میں نے ہی تمہیں دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرد لہجے میں کہا، فہد، تم آج بھی وہی کھڑے ہو جہاں 25 سال پہلے تھے۔ تم نے اس وقت ایک قیمتی ہیرا ٹھکرا دیا تھا اور آج پھر ان معصوم بچوں کا حق مارنا چاہتے ہو۔ یہ زمین میری ہے اور اس پر صرف ان یتیموں کا حق ہے، یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ میری مسلسل مزاحمت کی وجہ سے حکومت کو مجبور
مجبوراً دارالحکومت سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بلانی پڑی تاکہ وہ مجھ سے مذاکرات کرے کہ اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ اگلے دن پوری بستی میں خوف اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے سرکاری قافلہ آنا تھا۔ میں حسب معمولی اپنی جھونپڑی کے باہر چٹائی پر بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا کیونکہ میں زندگی میں بہت کچھ سہ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سائرن کی آوازیں سنائی دی اور کئی سرکاری گاڑیاں بستی میں داخل ہوئی۔ بڑے بڑے افسر باہر نکلے اور پولیس نے علاقے کو گھیر لیا۔ مجمع میں مجھے فہد بھی نظر آیا جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا آج اس کا گھر ٹوٹ جائے گا اور اسے ہتھکڑی لگا کر لے جایا جائے گا۔ افسر میری جھونپڑی کے قریب آ کر رک گئے مگر کوئی مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ وہ اپنے بڑے افسر کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک انتہائی قیمتی بلٹ پروف سیاہ گاڑی وہاں آ کر رکی۔ محافظوں نے پوزیشن سنبھالی اور سب افسر احترام سے کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار اور رعبدار شخصیت باہر نکلی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر کالا چشمہ تھا اور اس کے قدموں میں عجیب سا رعب تھا۔ تمام افسران نے اسے سلام کیا مگر اس نے اشارے سے سب کو خاموش کر دیا اور سیدھا میری جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ اور وہ سیدھا میری اس بوسیدہ چٹائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ شخص میرے قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے وجود میں ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ اس کے رعب اور دبدبے کا اثر مجھ پر بھی پڑ رہا تھا۔ بستی کے تمام لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فہد بھی بے چینی سے کھڑا تھا کہ اب یہ بڑا افسر مجھے سخت سزا سنائے گا۔ وہ باوقار شخص میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے پیچھے کھڑے تمام افسران نے سر جھکا لیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری ٹوٹی جھونپڑی، میرے میلے کپڑے اور میرے پاس بیٹھے یتیم بچوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا سیاہ چشمہ اتارا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ ظاہر ہوا میں ساکت رہ گئی، میری سانس رک گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں جنہیں میں برسوں سے سڑک کنارے تلاش کر رہی تھی، آج میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بغیر کسی پرواہ کے میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا کھویا ہوا بیٹا، میرا احد تھا۔ آج وہ اس صوبے کا سب سے بڑا افسر اور اس اربوں کے منصوبے کا ڈائریکٹر جنرل بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں جھک گیا اور میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں بہت دیر کر دی، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے اور کہا، میرا بچہ تو واپس آ گیا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ بولا، ماں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر تم کہیں نہیں ملی۔ آج جب اس زمین کی فائل میرے پاس آئی اور میں نے مالک کا نام پڑھا تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس چلا آیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا برسوں کی جدائی کا غم آنسوؤں میں بہانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک افسر بڑا ایک فقیرنی کے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد احد اٹھا اور مضبوط آواز میں سب سے مخاطب ہو کر بولا، آپ سب سن لیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ میری ماں ہے اور اس زمین کی واحد مالک ہے۔ اس نے اعلان کیا، یہ منصوبہ تبھی بنے گا جب اس کے مرکز میں ان یتیم بچوں کے لیے ایک جدید اور مفت ہاسٹل بنایا جائے گا جس کا نام ردا فاؤنڈیشن ہوگا۔ تمام افسران نے فوراً سر جھکا کر اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ لوگ حیران رہ گئے، جو کل تک مجھے تانے دیتے تھے آج خاموش کھڑے تھے۔ میری نظر فہد پر پڑی جس کا چہرہ شرمندگی اور صدمے سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور خاموشی سے وہاں چلا گیا۔ میرے دل میں اللہ کا شکر بھر آیا۔ احد نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ لوگ جو کل تک میرا مذاق اڑاتے تھے آج مجھ پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ میں نے اپنے یتیم بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اپنی اس جھونپڑی اور زمین کو الوداع کہا جس نے میری زندگی کے 25 سال لے لیے تھے مگر بدلے میں مجھے وہ عزت دی جس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج میں ایک خوبصورت سرکاری رہائش گاہ میں رہتی ہوں مگر میرے دل میں اب بھی وہ زمین اور وہ بچے بستے ہیں۔ میرا بیٹا احد روزانہ میرے پاس آ کر دعائیں لے کر جاتا ہے اور میری اسی زمین پر ردا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک بڑا یتیم خانہ قائم ہو چکا ہے جہاں سینکڑوں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک جو شخص غرور میں آ کر غریب کو حقیر سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کمتر نہیں، کیونکہ جب اللہ پاک سچی نیت، صبر اور محنت کا صلہ دیتا ہے تو بڑے بڑے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ انسان کا کام صرف خلوص کے ساتھ کوشش کرنا ہے اور جو دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بانٹتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے اور کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔